بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آپ کے سامنے پہلی وحی کا تذکرہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی، اس کے بعد دوسری وحی کا تذکرہ آیا. پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کچھ دنوں کا فاصلہ رہا، تو کچھ دن وحی نہیں آئی، اس کے بعد دوسری وحی آئی، اور پھر رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا. لیکن دعوت و تبلیغ کے مراحل تھے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروع کے 3 سال جو تھے وہ خفیہ تھے، خفیہ دعوت و تبلیغ کے، یعنی اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خاموشی سے بہت ہی اہم لوگوں کو، جن کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھتے تھے کہ طبعاً ان کا مزاج جو ہے، ان کی طبیعت جو ہے وہ فطری طور پر حق کو قبول کرنے والی ہے، اور یہ بڑے نرم طبیعت کے مالک ہیں، نرم مزاج کے ہیں، اور یہ حق کو جلدی قبول کر لیتے ہیں. تو انتہائی کہہ لیجئے انتہائی معتبر لوگوں تک شروع میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت پہنچائی. اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ حق کو قبول کرنے کے بارے میں بہت نرم ہیں، انہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا. لہذا آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجہ، اسی طریقے سے آپ کے غلام حضرت زید، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے زیر کفالت تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی کوششوں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. حضرت بلال حبشی، اسی طریقے سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید، یہ لوگ، ابو عبیدہ، حضرت عامر، ابو سلمہ، ارقم، عثمان بن مظعون، اور حضرت عبداللہ، حضرت قدامہ، حضرت عبیدہ بن حارث، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت کیا نام ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب. اچھا، حضرت عمر کی بہن کے تعلق سے ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور سنا ہوگا آپ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں آج کام تمام کر دوں گا. تو کسی نے راستے میں روک کر یہ کہا کہ اپنے گھر کی پہلے خبر لیجئے. اور پھر حضرت عمر گھر گئے تو ان کی بہن جو تھی، یعنی بہن کے بارے میں کہا کہ بہن کے گھر کی خبر لیجئے. تو بہن گھر گئے تو بہن جو تھی قرآن پڑھ رہی تھی، آہٹ پا کر انہوں نے قرآن چھپا دیا، اور پھر حضرت عمر نے ان کو مارا، اور پھر یہ کہا کیا پڑھ رہی تھی دکھاؤ، اور پھر انہوں نے دکھایا، اور پھر حضرت عمر اس قرآن کو سن کر ہی مسلمان ہو گئے. اس طرح کا واقعہ مشہور ہے، لیکن اسنادی طور پر وہ جو ہے ضعیف ہے، یعنی مستند نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اس کو پچھلے ہفتے میں بھی اس کو بیان نہیں کیا گیا تھا، لیکن درس کے بعد کسی نے اس کے تعلق سے سوال پوچھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی وضاحت کر دوں کہ وہ واقعہ تو مشہور ہے، لیکن اس کی اسنادی حیثیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علل اعلان دعوت کا کام نہیں کیا، نبوت کا اعلان علل اعلان نہیں کیا، یہ خفیہ طور پر خاموشی سے، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن قریش والوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعوت و تبلیغ کی بھنک لگ چکی تھی. بھائی خوشبو کتنی ہی چھپائی جائے وہ چھپ سکتی ہے، کتنی ہی چھپائی جائے خوشبو وہ چھپے گی تو نہیں، وہ تو ظاہر ہوتی ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چھپ کر یہ کام کیا، لیکن اس توحید کی خوشبو، رسالت کی خوشبو وہ تو پھیلنی تھی.
تو قریش والوں کو اس کی ایک اجمالی کہہ لیجئے اجمالی خبر لگ چکی تھی کہ محمد جن پر ہم بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، انہوں نے اس طریقے کا دعویٰ کیا ہے، تو بھنک لگ چکی تھی۔ لیکن قریش نے اس معاملے کو توجہ کے لائق نہیں سمجھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ان کے یہاں اور بھی دین پسند لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ، مذہبی پیشوا، ان کے یہاں بھی مذہبی پیشوا ہوا کرتے تھے، کچھ چاہے وہ بت پرستی ہی میں ہوں، ہے نا، غیر اللہ کی عبادت کرنے ہی میں ہوں، لیکن ان کے بھی کچھ مذہبی پیشوا ہوا کرتے تھے جو دھارمک زیادہ ہوا کرتے تھے، دینی مذہبی۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اسی طریقے کے یہ بھی ہوں گے، لہٰذا ان کو بھی ایک ولولہ ہے، ایک جوش ہے دین کی دعوت دینے کا، تو اس طریقے سے جو ہے یہ بھی کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے توجہ کے لائق نہیں سمجھا۔ لیکن اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد جو دن بدن بڑھ رہی تھی اور اس کی ان لوگوں کو بھنک لگ رہی تھی، تو زمانے کی اس رفتار پر ضرور ان کی نگاہ تھی، یعنی ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ بہت زیادہ لائق توجہ نہیں سمجھا، لیکن جس رفتار سے تعداد بڑھ رہی تھی اور جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہو رہے تھے، تو اس سے ان کو یہ ضرور اندازہ ہو گیا کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، معاملہ کچھ الگ ہے۔ تو زمانے کی تیز رفتاری پر بھی جو ہے ان کی نگاہ تھی۔ یہ 3 سال ہوئے خفیہ خاموشی کے ساتھ تبلیغ کے، کتنے سال ہوئے؟ 3 سال، ٹھیک ہے نا، 3 سال ہوئے خاموشی سے تبلیغ کے خفیہ طور پر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید کی سب سے پہلی یہ آیت نازل فرماتا ہے جس میں علل اعلان کا حکم دیا گیا، علل اعلان کا سب سے پہلی آیت اللہ نازل فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، اپنے قریب اقارب کو، اس سے مراد ہے رشتہ دار، آپ کے خاندان کے، آپ کے کنب قبیلے کے۔ بھائی کنب قبیلے کے یہ سب تھے نا، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب چچاؤں میں سے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ان کو دعوت نہیں دی تھی، کیونکہ پیارے نبی علیہ السلام مزاج تو بھاپ رہے تھے، کس کی طبیعت حق کو قبول کرنے کی، کس کو نہیں۔ تو شروع میں حضرت ابوبکر، حضرت علی، یہ لوگ اس کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو نہیں دی تھی ابو جہل، ابو لہب۔ لیکن اب کیا حکم آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، گویا کہ حق کا پیغام ان تک پہنچا دیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی کون سی ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں 5۔ اس کے بعد دوسری وحی جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، 7 آیتیں وہ نازل ہوئی۔ تو اس کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت کا کام چلا، اس دوران بھی وحی نازل ہوئی، لیکن علل اعلان لوگوں کو ڈرائیے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، خاندان والے، کنبے والے، قبیلے والے۔ اس تعلق سے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ کیا نازل ہوئی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قریبی خاندان والوں کو ایک جگہ جمع کیا، جن میں بنو ہاشم تھے، اسی طریقے سے بنو مطلب کی بھی کچھ جماعتیں تھیں، بنو ہاشم، بنو مطلب، اور یہ تقریباً 45 لوگ تھے۔ ان لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے دعوت حق رکھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پتھروں کی، ان مجسموں کی عبادت کرنا یہ باطل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ساری چیزیں کن کے سامنے رکھی؟ اپنے ایک دم قریبی رشتہ دار، اپنے دادا کی اولاد، چچاؤں کی اولاد، چچا، ان لوگوں کے سامنے رکھی۔ یہ 45 لوگ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ابو لہب نے بات کو لپک لیا اور وہ بولا کہ دیکھو بات سنو اور نادانی مت کرو، یہ تمہارے چچا لوگ موجود ہیں، تمہارے چچاؤں کی اولاد موجود ہے، تو تم نادانی مت کرو اور بات کو غور سے سنو۔ تمہارا خاندان یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ پورے عرب قبائل سے ٹکرا سکے،
تم جس دعوت کو لے کر اٹھے ہو قریب ہے کہ عرب کے سارے قبائل، سارے قبیلے تم پر ٹوٹ پڑیں، اور تمہارا خاندان، یعنی خود اپنے بارے میں کہا، اپنے خاندان کے بارے میں، اس قابل نہیں ہے کہ عرب قبائل کا مقابلہ کرے، اور میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ سب سے پہلے تم کو پکڑوں۔ ابو لہب نے کیا کہا کہ میں سب سے پہلے اس بات کا حقدار ہوں، سب سے زیادہ، یعنی کیونکہ چچا تھا نا، میں سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ سب سے پہلے تم کو پکڑوں، یعنی یہ کام تمہیں نہ کرنے دوں۔ لہذا اگر تمہاری وجہ سے عرب قبیلے تمہارے خاندان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کی سیادت کو، ان کی قیادت کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اپنی قوم کے لیے تم سے زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوگا۔ یعنی تم اپنی وجہ سے اپنے خاندان کو جو نقصان پہنچاؤ گے، اپنے چچاؤں کو، چچازاد بھائیوں کو، اپنے قبیلے والوں کو جو نقصان پہنچاؤ گے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی اور بھی بد نصیب ہوگا کہ اس کی ذات کی وجہ سے اس کے خاندان، قبیلے والوں پر حرف آئے اور ان سے لوگ جو ہے لڑنے لگیں، ان کی سیادت قیادت ختم کر دیں۔ تو یہ بات کہی اس نے، کس نے؟ ابو لہب نے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی اور کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کی مجلس دوبارہ سے جمع کی، یعنی اپنے انہی قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو پھر سے جمع کیا، اور پھر سے جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی رسالت کا جو ہے اعلان کیا، اور یہ کہا کہ رہبر اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ رہبر اپنی قوم سے، یعنی تم جس حق کو چھپانے کی مجھ سے بات کر رہے ہو، میں کیسے اس حق کو چھپا سکتا ہوں؟ رہبر اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم کو موت آنی ہے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نیند آتی ہے، اور تم اسی طریقے سے زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے جس طریقے سے نیند سے جاگتے ہو، یعنی جس طریقے سے روزانہ سوتے ہو اور جاگتے ہو، جس طریقے سے یہ یقینی ہے، اسی طریقے سے تمہارا مرنا اور مر کر دوبارہ جی اٹھنا یہ بھی یقینی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات دوسری مجلس میں کہی، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریبی لوگ جو تھے انہوں نے تو حق بات کو قبول نہیں کیا، البتہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی زیر کفالت تھے۔ عبد المطلب کن کی زیر کفالت کر کے گئے تھے؟ ابو طالب کی۔ تو جناب ابو طالب نے یہ کہا کہ بھتیجے، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری باتوں کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی تم پر اعتبار ہے، تمہاری جو باتیں ہیں ان کو سچا جانتا ہوں، ان پر مجھے اعتبار ہے، اور میں سب سے زیادہ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اگر یعنی کوئی بھی تم سے ٹکرائے تو اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ یعنی جناب ابو طالب نے یہ تسلی دے دی کہ تم اپنا کام کرو، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو، اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میری حمایت تمہیں حاصل رہے گی۔ البتہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میری طبیعت البتہ عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتی، یعنی تمہاری بات پر اعتبار ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا، تمہاری حمایت کروں گا، تمہارا دفاع کروں گا، میری تائید تمہیں حاصل رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کے لیے میری طبیعت راضی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب عبد المطلب کی طرف سے جب یہ حوصلہ افزا جملے سننے کو ملے کہ کم سے کم میرے یہ چچا میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بہت جو ہے ڈھارس ملی، بہت اس سے ہمت ملی کہ چلو میرے ایک چچا کم سے کم میرے ساتھ دے رہے ہیں۔ اور جناب عبد المطلب کا بڑا مقام تھا لوگوں میں،
یہ بزرگوں میں، بڑوں میں، اکابر میں شمار ہوتے تھے، اکابر قریش میں شمار ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ چیز بہت اہمیت کی حامل تھی. اس بات کا بے شک افسوس تھا کہ میرے یہ چچا اسلام قبول کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا، اور آپ علیہ السلام کو اس بات کا اس حد تک افسوس تھا کہ ابو طالب کا آخری وقت تھا، اس وقت تک بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام قبول کرنے کے لیے ان پر کوشش کی. یہاں تک کہا کہ ایک بار کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اس کلمے کی بنیاد پر اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کر سکوں. اور ادھر وہ بھی بیٹھا تھا، یہ ابو طالب کا کیا نام ہے بھائی، اور شیطان وہ دوسرے کی شکل بنا کر آیا ہوا تھا، تو وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، عبد المطلب کا. تو آخری الفاظ ان کے یہی تھے کہ عبد المطلب کے دین پر ہوں میں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت بہت زیادہ کی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت ہی کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. عذاب تو دیا جائے گا، حمایت کتنی بھی کی، لیکن جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ابو طالب ایمان نہیں لائے. لیکن صرف اس وجہ سے کہ میری اس قدر حمایت کی ہے، اس قدر تائید کی ہے، میرا اتنا ساتھ دیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری دعا کی وجہ سے کیا کیا جائے گا، انہیں ہلکا عذاب، سب سے ہلکا. وہ کیا ہوگا ہلکا عذاب؟ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا. جہنم میں جو عذاب ہوگا اس کے اعتبار سے یہ ہلکا ہے، ورنہ اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی بڑی بھاری چیز ہے کہ آگ کے جوتیاں یا جوتے پہنا دیے جائیں اور اس کی وجہ سے انسان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو دیکھا جائے تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. بہرحال تو جناب ابو طالب کی طرف سے جو ہے یہ حوصلہ افزا الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر تشریف لے گئے. جب آپ کو یہ حکم مل گیا کہ اب علل اعلان دعوت کا کام کیجئے، آپ نے پہلے اپنے لوگوں کو جمع کر کے یہ دعوت دی، پھر دوبارہ میٹنگ کی، پھر تیسری بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر چڑھے. ایک پہاڑی کا نام ہے، اور کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا یا صباحا یا صباحا. یہ الفاظ جب پکارے جاتے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا یا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، کوئی فوج دشمن تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے. تو پکارا یا صباحا یا صباحا. تو سارے مکہ والے جو تھے جمع ہو گئے، سارے کے سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے. یا صباحا ہائے صبح. تو سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ بھئی جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے. تو ہر شخص وہاں پر جمع ہو گیا. اگر کوئی نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا، ایک بات بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ میں یہاں پر اوپر کھڑا ہوں اور اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اب دیکھیں، نبوت کے اعلان سے پہلے ان لوگوں کا اللہ کے نبی پر اعتماد کس قدر تھا، یقین کس قدر تھا. کیا میری بات پر اعتبار کرو گے اگر میں کہوں کہ ایک دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے؟ کہا بالکل یقین کریں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کے تعلق سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے. آپ جیسی شخصیت، اس وقار کی مالک، جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ تو وہ بھی انہوں نے کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا. نبوت کے اعلان سے پہلے بھی انہوں نے کبھی اللہ کے نبی پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا. بالکل یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کے تعلق سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر سنو، اس عذاب سے خبردار ہو جاؤ جس کی خبر دینے کے لیے میں تمہیں بھیجا گیا ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فوراً جو ہے توحید کا پیغام سنایا اور بتایا کہ میں تمہیں اس عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو بالکل تمہارے
قریب ہے، یعنی جہنم کا عذاب بیچ میں کیا ہے؟ صرف موت ہے۔ حق بات کو قبول کرو گے تو اس سے بچ سکتے ہو، حق بات کو قبول نہیں کرو گے تو اس جہنم کے عذاب میں جاؤ گے۔ تو یہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ابو لہب نے اس وقت کہا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں پر جمع کیا تھا؟ تبا لک لہذا اجمعنا، تمہارے لیے بربادی ہو یعنی تم برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ آپ ذرا دیکھیں، یہاں پر رک کر غور و فکر کی دعوت دوں گا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا بعض لوگ جشن مناتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ربیع الاول میں ہوتی ہیں آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے۔ تو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس کی جب دلیل طلب کی جائے تو دلیل تو اس کی کچھ ہے نہیں، تو مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ ابو لہب نے بھی نبی کی پیدائش کا جشن منایا تھا، جشن عید میلاد النبی منایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ اس کو جو ہے آزاد کر دیا تھا۔ جب وہ خوشخبری لے کر آئی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے تو اس نے اس کو آزاد کر دیا خوشی میں۔ تو کہتے ہیں ابو لہب نے بھی جشن منایا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں، جبکہ آزاد کرنے والی بات تو خیر وہ غلط ہے، آزادی سویبہ کی بعد میں ہوئی ہے، وہ واقعہ بات کا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ گھر والوں کو خوشی ہوئی تھی، خوشی ہوتی ہے۔ ابو لہب کو بھی خوشی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کو بھی خوشی ہوئی، جیسے اور چچاؤں کو خوشی ہوئی، دادا کو خوشی ہوئی، گھر میں خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی بھتیجے کی تھی، وہ محمد بن عبداللہ کی خوشی تھی، وہ محمد الرسول اللہ کی خوشی نہیں تھی۔ وہی ابو لہب جس کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس نے جشن منایا لہٰذا ہم بھی جشن منائیں گے، اسی ابو لہب کا یہ کردار ہے اس موقع پر، کیا کہتا ہے کہ اے محمد تم ہلاک برباد ہو جاؤ، تبا لک لہذا اجمعتنا، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ نازیبا الفاظ استعمال کیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے بددعا دی، اللہ رب العالمین نے اس کی بددعا کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں اللہ رب العالمین نے اس پوری سورت کو جو ہے سورہ المسد کو اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب کے ہاتھ تو نہیں ٹوٹے تھے، ابو لہب تو ویسے ہلاک ہوا ہے لیکن ہاتھ نہیں ٹوٹے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جز بول کر کل مراد لیا تھا، یہ قاعدہ ہے عربی کا، یعنی کچھ چیزیں بول کر پورا مراد لینا۔ تو الفاظ استعمال کیے ہاتھوں کے، لیکن مراد یہ تھا کہ ابو لہب پورا کا پورا تباہ و برباد ہو جائے، جیسا کہ اس سے آگے کا لفظ ہے وَتَبْ، اور وہ ہلاک ہو گیا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ ماضی کے صیغہ کا مطلب یہ ہے پاسٹ کا، ماضی کا صیغہ پاسٹ کا، یعنی اللہ کی بات ایسی یقینی ہے کہ اس میں شک ہی نہیں ہے، اب کہہ دیا اللہ نے تو وہ ہلاک ہو ہی گیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ابو لہب ایسی بیماری سے مرا ہے، ایسی بیماری سے مرا کہ وہ مر گیا اور اس کی لاش میں سے بدبو آنے لگی۔ اس کے بچوں نے شرم کی وجہ سے، آر کی وجہ سے دور سے پھر اس پر پتھر پھینک کر روڑی ڈال کر اس کو وہیں پر مٹی میں دبا دیا، اس کی لاش میں بدبو پھیلنے لگی تھی۔ اس طریقے سے ابو لہب ہلاک ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابو لہب ہی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور اس نے جو کچھ کمایا نہ وہ اس کے کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب،
شولوں والی آگ میں ان قریب وہ داخل ہوگا۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے اس کی کہ اس نے ہمارے نبی کو بددعا دی ہے برباد اور ہلاک ہونے کی۔ نبی تو ہلاک اور برباد نہیں ہوں گے، وہ تو ورفعنا لک ذکرک، ان کا ذکر تو بلند ہوگا، ان کا مقام تو اونچا ہوگا۔ وہ تو فاتح مکہ و مدینہ بننے کے لیے تشریف لائے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، لہذا ہمارے محبوب تو برباد اور ہلاک نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ بددعا دینے والا ابو لہب ضرور ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ تو دنیاوی سزا تھی کہ یہ دنیا میں ہلاک و برباد ہوگا، تو وہ اس طریقے سے ہلاک و برباد ہوا کہ اس کی لاش میں بدبو آنے لگی۔ اور اللہ نے آخرت کے اعتبار سے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، کہ ان قریب یہ جو ہے شولوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو ایندھن ڈھونے والی ہے وہ بھی، یعنی اس کے ساتھ جہنم میں وہ بھی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں بٹا ہوا رسی کا پھندا ہوگا، اس کے گلے میں بٹا ہوا رسی کا پھندا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی بیوی کے تعلق سے بھی اس صورت میں یہ بتایا کہ یہ دردناک خبر سنائی کہ وہ بھی جو ہے جہنم میں ہوگی، اور اس کی ایک صفت یہ بیان کی حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ابو لہب کی بیوی جو ایندھن اٹھاتی تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بعض مفسرین نے کہا یا تو مراد یہ ہے کہ واقعتاً ابو لہب کی بیوی وہ لکڑیاں بینا کرتی تھی، لہذا اس کے تعلق سے جب اللہ رب العالمین نے گفتگو کی تو اس کو آر بھی دلائی۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابو لہب کی حیثیت کیا ہے جو ہمارے نبی کو بددعا دے، اور اس کی بیوی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف محاذ کھولے ہوئے تھی، تو اس کو آر دلائی، شرم دلانا کہ یہ تو لکڑیاں بیننے والی ہے، اٹھانے والی، یا تو یہ مراد ہے۔ یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کرتی پھرتی تھی۔ بھائی لکڑیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ ایندھن جو اٹھایا جاتا ہے آگ جلانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے ایندھن۔ تو ابو لہب کی بیوی جو تھی یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبتیں کر کے، چغل خوریاں کر کر ادھر ادھر آگ بھڑکاتی تھی۔ بھائی یہ بھی آگ لگانا ہوا نا، ایک تو ہے ظاہراً لکڑیاں جمع کر کے لکڑیوں میں آگ لگانا، ایک ہے باتوں کے ذریعے سماج میں آگ لگانا، ایک ہے لکڑیوں میں آگ لگانا، ایک ہے باتوں کے ذریعے سماج میں آگ لگانا۔ تو ابو لہب کی بیوی کا کردار یہ تھا کہ وہ اپنی باتوں کے ذریعے آگ لگاتی تھی، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کر کر، چغل کر کر، لوگوں کو ان کے خلاف ورغلا کر، بھڑکا کر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ باتیں کر کے گویا کہ وہ لوگوں کے درمیان آگ بھڑکاتی تھی، غصے کی آگ بھڑکایا کرتی تھی۔ تو اس صفت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ اس کی بیوی بھی جو کہ ایندھن اٹھانے والی ہے، اور اس کی گردن میں بھی جو ہے بٹا ہوا رسی کا پھندا ہوگا۔ یہ معاملہ ہو گیا کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علی الاعلان جو ہے حق کی دعوت کو پیش کیا۔ اس کے بعد یہ دعوت جو تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور پیغام توحید، یہ مکہ والوں کو علانیہ طور پر پتہ چل گیا۔ ابھی تو 3 سال خفیہ تھے نا تبلیغ کے، تو لوگوں کو نہیں پتہ چل، مطلب بھنک لگ بھی رہی تھی لیکن اسے وہ قابل توجہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ لیکن اب یہ جو ہوا تھا یہ عام اعلان تھا، عام اعلان تھا، یہ جو صفا پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا۔ تو اب مکے والوں کو ایک طریقے سے علانیہ طور پر یہ پتہ چل گیا کہ محمد یہ ہمارے معبودوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ اپنی رسالت کے دعوے دار ہیں۔ تو مکے والوں کے لیے یہ خبر انتہائی غیظ و غضب والی تھی۔ غیظ و غضب کی وجہ سے ان کی فضا ایک دم جیسے کہیے ہل کر رہ گئی، مقدر ہو کر رہ گئی۔ ایک ایسی منادی، ایک ایسی آواز
کہ جو ان بتوں کی تغلیط کر رہی تھی، ان بتوں کو غلط ثابت کر رہی تھی، جن کی عبادت، جن کی پرستش وہ شروع سے کرتے چلے، وہ عرصے سے کرتے چلے آئے، ان کو غلط کہا جائے، جن کی وہ پرستش، جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے چلے آئے، تو ایک ایسی منادی آئی جس نے ان کی جڑیں تک ہلا کر رکھ دی کہ اب تک جو مذہبی پیشوا آئے، جیسے ان کے درمیان کئی لوگ تھے بزرگ ٹائپ کے، مذہبی باتیں کرتے تھے، یہ تو ان سے بالکل الگ ہے، ہم جو اب تک سمجھ رہے تھے اس سے معاملہ بالکل ہٹ کر ہے، اور وہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ ان کی دعوت پر لبیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیادت اور قیادت ختم ہو جائے اور ہم مکمل طور پر اپنی مرضی کو ان کے تابع کر دیں، نہ صرف اپنی مرضی بلکہ ہمارا مال بھی پھر ان کی مرضی کے تابع ہو جائے، جہاں نبی خرچ کرنے کے لیے کہیں وہاں خرچ کیا جائے، جن جوئے کے کاموں میں، سٹے کے کاموں میں، حرام کاموں میں خرچ کرنے سے روکیں، اس سے رکا جائے۔ تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ توحید اور رسالت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ توحید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ 360 بتوں کو چھوڑ دیا جائے اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکا جائے، اور رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے تابع کر دیا جائے اور ان کی اتباع اور پیروی کی جائے۔ لہذا قریش والے اب مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابھی تو اندرونی طور پر کام چل رہا تھا، بھنکیں لگ رہی تھیں، ابو بکر ایمان لے آئے، خدیجہ ایمان لے آئیں، علی ایمان لے آئے، سوچ رہے کوئی بات نہیں اس میں کوئی، لیکن اب اس کے بعد قریش والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ان کے سامنے ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کوئی معمولی شخصیت کے تو مالک نہیں تھے۔ ایک روب جو ہوتا ہے، ایک روب تو ہوتا ہے دنیاوی جاہو جلال کا، ایک روب دنیاوی جاہو جلال کا ہوتا ہے، دنیاوی منصب، دنیاوی عہدے کا، اور ایک روب یہ بھی رہتا ہے کہ یار فلاں شخص امانت دار ہے، سچ بولتا ہے، مسکینوں کا، غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، بیواؤں کا ساتھ دیتا ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا، اسے کہتے ہیں شخصیت کا روب ہونا، اسے کہتے ہیں شخصیت کا روب ہونا۔ تو وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ شخصیت کے جس کی ہمیں مخالفت کرنی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی اخلاقی طور پر معمولی درجے پر فائز نہیں ہے۔ بھائی کوئی شرابی ہو، کوئی جواری ہو، اسے 2 تھپڑ کوئی بھی لگا دے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی سٹے باز ہو کوئی بھی ڈانٹ دے گا، لیکن ایک ایسا شخص جو سماج اور معاشرے میں بڑا شریف تصور کیا جاتا ہے، سچوں کا ساتھ دیتا ہے، بیواؤں کا ساتھ دیتا ہے، غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، ناداروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، تو اس کا ایک وقار سماج میں ہوتا ہے۔ تو ان کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہم مخالفت جو کریں گے ہم ان کی کریں گے تو یہ مخالفت کس طریقے سے ممکن ہو سکے، اور پھر سامنے ابو طالب بھی تھے۔ تو پھر طے یہ پایا کہ ایسا کیا جائے کہ سب سے پہلے ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، ان کے جو چچا ہیں، جو ان کی حمایت کرتے ہیں، جن کے زیر کفالت یہ ہیں، ہم ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور یہ جو غیر اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں اس کو ہم اپنے معبودوں کی توہین سے تعبیر کریں گے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ فرق سمجھیں۔ کیا انہوں نے مشورہ کیا؟ یہ جو ہمیں غیر اللہ کی یا ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکتے ہیں ہم اسے کس چیز سے تعبیر کریں گے کہ یہ ہمارے معبودوں کی توہین ہے۔ اس طرح کے نظارے آج بھی دیکھنے کو ملیں گے نا آپ کو، کہ آپ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کے سے، کسی پر چڑھاوے چڑھانے سے، ان چیزوں سے روکو تو بات تو حق ہے کہ بھائی انہیں سجدے مت کرو، ان سے دعائیں مت مانگو، ان کو مت پکارو، بات حق ہے، لیکن اس کو کیا بنا کر حوا پیش کیا جائے گا؟ توہین کر دی، ہمارے بزرگوں کی توہین کر دی، ہمارے ولیوں کی توہین کر دی، شان میں گستاخی کر دی۔ تو مکے والوں نے یہی پلان بنایا کہ ہم بھائی ڈائریکٹ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے ہمارے معبودوں کی شان میں یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ یہ کہیں کہ ان کی عبادت مت کرو۔ یہ پلان بنا کر یہ ابو طالب کے پاس گئے اور جناب ابو طالب سے
یہ ساری باتیں رکھیں کہ دیکھیے آپ اچھا، اور ابو لہب کے ساتھ گئے، تمام لوگ یہ ابو لہب کے ساتھ گئے اور کہا اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک لیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے الگ دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ یعنی لب لباب کیا ہے؟ جناب ابو طالب کے پاس جا کر کیا کہا؟ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو غلط کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہیں، ہمیں حماقت زدہ کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ہمارے بڑوں کو جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں ان کو گمراہ کہتے ہیں، لہذا ایسا ہے یا تو آپ روک لو کہ یہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں، اگر آپ نہیں روک سکتے تو آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیے، پھر ہم ان سے نبٹ لیں گے۔ آپ بھی الگ دین پر ہیں، ان کے دین پر تو ہے نہیں، آپ عبد المطلب کے دین پر ہیں، تو ہم آپ کی طرف سے بھی ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، کل ملا کے آپ راستے میں سے ہٹ جائیے۔ ابو طالب نے ان کی اس بات پر یہ جواب دیا، بڑی نرم انداز میں ان کو جواب دیا اور سختی کرنے سے منع کر دیا، اور ایک طرح سے صاف انکار کر دیا کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں میں ان کو اس سے نہیں روک سکتا۔ لہذا یہ لوگ ابو طالب کے پاس سے مایوس ہو کر چلے آئے۔ اب اس کے بعد ایک اور معاملہ پیش آیا، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیے ہوئے چند مہینے گزرے تھے، حج کا موقع آ گیا۔ حج اس وقت بھی چلتا تھا، اب حج اسلام کے مطابق ہوتا ہے، وہ حج اپنے طریقے سے کرتے تھے لیکن وہ حج کر کے ہی مشہور تھا، اس میں ان کا تلبیہ اپنا شرکیہ تلبیہ تھا، اب جو ہے توحید والا تلبیہ پکارا جاتا ہے، تو حج چلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، حج کا زمانہ قریب آ گیا۔ اب یہ قریش والوں کے لیے سب سے بڑی سردردی کا معاملہ تھا کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا۔ حج کا مطلب یہ ہے لوگ پورے عالم عرب سے آتے ہیں، وفد کی شکل میں، تنہا کی شکل میں، سردار لوگ، شرفا لوگ، سارے کے سارے لوگ عرب قبائل کے جو ہے آس پاس سے آتے ہیں۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اگر وہ ان پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی دعوت جو ہے پورے عرب میں پھیل چکی ہے۔ اب یہ ان کے لیے سب سے بڑا دقت کا معاملہ تھا کہ اب اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے، کیونکہ معلوم تھا کہ جب قبائل آئیں گے تو یہ دعوت تو دیں گے، یہ اس پیغام کو جس کو انہوں نے کوہ صفا پر چڑھ کر سنایا ہے، اس پیغام کو یہ حجاج کے قافلوں پر بھی پیش کریں گے، آنے والے لوگوں پر بھی پیش کریں گے۔ تو اب مشورہ یہ طے پایا کہ کیا جائے، تو مشورہ یہ طے پایا کہ حاجیوں کو روکا جائے۔ روکا کس طریقے سے جائے؟ آنے سے تو نہیں روک سکتے، وہ تو آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ روکا اس طریقے سے جائے کہ وہ اللہ کے نبی ان کی محمد بن عبداللہ کی بات نہ سنیں، ان کے پاس آنے سے روکا جائے، ان کی بات سننے سے روکا جائے۔ لہذا اس کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ بٹھائی، ولید بن مغیرہ اس کے گھر پر جمع ہوئے اور ولید بن مغیرہ کے گھر پر جمع ہو کر مشورہ کیا کہ حاجیوں میں کون سی افواہ پھیلائی جائے، کیا کہیں جس سے وہ ان کی بات نہ سنیں، کیا کہیں جس سے وہ ان کے قریب نہ آئیں، ایسی کیا بات اڑائی جائے۔ افواہ، حق باتوں سے روکنے کے لیے افواہوں کا بازار گرم کرنا یہ اہل باطل کا پرانا حربہ ہے۔ تو کیا حربہ استعمال کیا جائے کہ لوگ ان کے قریب نہیں آئیں؟ ولید بن مغیرہ کے گھر جمع ہوئے تو کہا آپ ہی بتائیے، مشورہ دیجئے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، آپ ہی لوگ بتائیں، میں پھر رکھتا ہوں اپنی بات، آپ ہی لوگ مشورہ کیجئے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ خبر اڑائیں گے کہ یہ کاہن ہیں، یہ کاہن ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، یہ کاہن تو نہیں ہیں، ہم نے کاہن دیکھے ہیں، یہ کاہنوں جیسی باتیں نہیں کرتے ہیں، کاہن ایسے نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ اچھا پھر ایسا ہے،
ہم ان کے بارے میں کہیں گے یہ پاگل ہیں. ہم کیا اڑا دیں گے؟ یہ پاگل ہیں، ان کی بات مت سنو. تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، یہ پاگل تو نہیں ہے، پاگل دکھتے ہی نہیں ہیں، پاگلوں جیسی یہ الٹی پلٹی حرکتیں نہیں کرتے ہیں، ان کی باتیں تو بڑی سلجھی، ان کی باتیں تو بڑی نپی تلی ہوتی ہیں، لہٰذا اگر تم یہ خبر اڑاؤ گے کہ یہ پاگل ہیں تو یہ بات تمہارے الٹے گلے کی ہڈی پڑ جائے گی. پاگل کیسے کہہ سکتے ہو؟ پاگلوں کی تو الگ ہی حرکتیں ہوتی ہیں. تو یہ پاگل نہیں ہے، یہ مجنوں جیسے کام نہیں کرتے ہیں. تو پھر کہا کہ اچھا ہے، ایسا ہے، ہم ان کے بارے میں خبر اڑائیں گے، یہ جادوگر ہیں. دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک کیا ان کے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، کاہن، پاگل، جادوگر. یہ بڑھیا ہے، جادوگر کہہ دیں گے. بھائی ان کی بات جو سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتا ہے، ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے، بھائی بہن سے الگ ہو جاتا ہے، بیوی سے الگ ہو جاتا ہے. ظاہر جو اسلام قبول کر لیتا تھا تو وہ اہل شرک سے الگ ہو جاتا تھا، اس کے گھر والے بھی اگر مشرکوں نے وہ چھوڑ دیتا تھا. یہ صحیح ہے، جادو کر کے اڑا دو کہ بھائی ان کے پاس گئے، ان کی بات سنی تو تم پہ جادو ہو جائے گا، لہٰذا ان کے قریب مت جانا ورنہ تم اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاؤ گے. تو ولید نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ جادو بھی نہیں، جادوگر تو نہیں ہے. جادوگروں کو ہم نے دیکھا ہے، جادوگر گرہ لگاتے ہیں. اس زمانے میں بھی جادو چلتا تھا. جادوگر جو ہے گرہ لگاتے ہیں، یہ نہ گرہ لگاتا ہے، یہ نہ منتر پھونکتا ہے. جادوگر کیسے کہہ دو گے؟ تو جادوگر والی بات ہضم نہیں ہو رہی. تو یہ لوگ سب اکتا کر بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب آپ ہی اپنی سلجھی ہوئی کوئی رائے پیش کریں. ہماری کوئی بات، آپ کے ہر بات کی تردید کر دے رہے ہیں. کاہن نہیں کہہ سکتے ہیں، پاگل نہیں کہہ سکتے، مجنون نہیں کہہ سکتے، جادوگر نہیں کہہ سکتے. تو کوئی سلجھی ہوئی رائے آپ پیش کریں، ہماری سمجھ میں انتہائی پریشان تھے. تو ولید نے کہا اچھا تھوڑی دیر مجھے سوچنے دو. ولید بن مغیرہ نے کہا مجھے سوچنے دو. اس کے بعد یہ سوچ و بچار میں پڑ گیا. کچھ دیر کے لیے سوچا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد، خوب غور و فکر کے بعد بولا کہ تم نے اس کو کاہن کہا کے تعلق سے کہا، وہ کاہن جیسا بھی نہیں لگتا، پوری تفصیل پیش کی. پاگل بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس کے بارے میں اور دیگر جو تم نے مشورے دیے ان پر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا. البتہ تمہارے مشوروں میں جادوگر جو ہے یہ مناسب مشورہ ہے، یہ تھوڑا سا چل جائے گا. پاگل کا نہیں چل سکتا، دیوانے کا نہیں چل سکتا، ہے نا، کاہن کا نہیں چل سکتا. جادوگر کا ایسا ہے کہ چلا لے جاؤ گے مارکیٹ میں، چلا لے جاؤ گے، جادوگر کہہ دو. تو یہ صحیح ہے کہ جادوگر کہہ دیا جائے. تو یہ ان کا مشورہ تھا اور اس کی مہر تھی، اس پر اتفاق رائے ہو گیا. مشورہ پایا کہ الگ الگ باتیں مت کرنا، مت ایک کی بات دوسرے سے ٹکرائے. ایک کہے گا کہ یہ کاہن ہے، دوسرا کہے جادوگر ہے، بات ٹکرائے گی. ایک ہی زبان ہو جاؤ سارے کے سارے، جتنے حاجی لوگ آئیں، جتنے وفود آئیں، ایک ہی بات اب سب کو کہنی ہے، ایک دوسرے کی باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کے اسی غور و فکر کا نقشہ کھینچا، جو ہے نا کہ اس نے غور و فکر کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے لیے اگر کوئی شخص غور و فکر کرے، تدبر کرے، تو وہی چیز اللہ کے یہاں قابل تعریف بن جاتی ہے. اور اگر حق کی مخالفت میں کوئی غور و فکر کرے تو وہی چیز اللہ کے یہاں قابل عتاب بن جاتی ہے، معیوب بن جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی غار حرا میں غور و فکر کیا کرتے تھے. بعض سیرت نگاروں نے اس زمانے کو باقاعدہ، اس چیز کو باقاعدہ عبادت لکھا ہے. اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے. حق کو پانے کے لیے غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہے. یعنی اس میں نیکیاں ملیں گی، آپ کو اجر ملے گا کہ حق پانا چاہتے ہیں. تو حق کے لیے غور و فکر کرنا اللہ اس پر تعریف فرماتا ہے، اور حق کی مخالفت میں غور و فکر کرنا تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ دیکھیے اس طریقے سے قرآن میں کھینچتا ہے. ولید بن مغیرہ کے بارے میں نقشہ کھینچا، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر.
اللہ نے قرآن میں ولید بن مغیرہ کے اس غور و فکر کا، منہ بنانے کا، تدبر کا نقشہ کھینچا کہ اس نے سوچا، غور و فکر کرا اور پھر اندازہ لگایا، یعنی کیا کہہ سکتے ہیں، کیا بات بنا سکتے ہیں، اندازہ لگایا. وہ غارت ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس نے کیسا اندازہ، کتنا برا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ غارت ہو جائے، اس نے کتنا برا اندازہ لگایا. پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے منہ بسورا، پھر اس نے منہ بنایا. اللہ اکبر. اللہ دیکھیے کس انداز میں اس کے ماتھے کی باتوں کو، اس کے منہ بنانے کو، اس کے دیکھنے کو اللہ کس طریقے سے مذمت میں بیان کر رہا ہے. اس نے سوچا، اس نے دیکھا، پھر اس نے منہ بنایا، پھر اس نے منہ بسورا، پھر پیچھے ہٹا، پھر تکبر کیا. فقال، اور پھر بولا، خوب غور و فکر کے بعد پھر بولا، ان ھذا الا سحر یؤثر. ہاں یہ بات کہو کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. پہلے بھی کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے ایسا جادو کیا ہے، پہلے بھی ایسے لوگ آئے ہیں، تو یہ ایک جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر، اور یہ جو کلام تمہیں سناتا ہے وہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے، یہ کہہ دو. تو اس پر اتفاق ہو گیا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی دعوت دیتے، حاجیوں میں، حجاج میں، جن کے پاس بھی جاتے، یہ لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے. حتیٰ کہ ابو لہب پیچھے پیچھے ہوتا، وہ یہاں تک کہتا یہ بے دین ہے بھائی، یہ جھوٹا آدمی، ان کی بات پر یقین مت کرنا. اس کا دل تو سب سے زیادہ دھک پک کر رہا تھا کہ لوگ نہ جانے کتنے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. وہ سب سے زیادہ پیچھے پیچھے کہ بھائی یہ بے دین ہے، یہ جھوٹے، ان کی بات پہ یقین مت کرنا کچھ کہیں تو اس طریقے سے لوگوں کو وہ ورغلا رہا تھا. بہرحال جب یہ قبائل حج کے اعمال سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو کم سے کم یہ ہوا کہ ان قبائل کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی اور پورے عالم عرب میں ایک اجمالی طور پر یہ خبر پہنچ گئی کہ ایک شخص ہے محمد جو اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جن کا کہنا یہ ہے کہ پتھروں کی عبادت کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے. تو یہ خبر حج کے اس موقع سے پورے عالم عرب میں جو اپنی بستیوں کی طرف لوٹے، علاقوں کی طرف لوٹے، وہاں پر پھیل گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مکہ والوں نے کس طریقے سے ظلم و جور کا بازار گرم کیا، کس طریقے سے ظلم و ستم اہل ایمان پر جو ہے کیے، اس کا بیان انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس سے اللہ ہمیں اپنے ایمان کو تازگی، ہمارے ایمان کو اللہ تازگی عطا فرما، ہمیں اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی توفیق عطا فرما، اور سیرت کے ان گوشوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.